اس لیے کہ ایک ایسا ان کے پاس کیس آ جائے جس کے اندر ایک بندہ گواہی دے دے اور پھر یہ عمران خان کو کہیں کہ جی ہم نے اس کو صحیح اندر کیا، کیونکہ باقی سارے کیس جو ہیں وہ فضول اور بوکس ہیں۔ اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہاں پہ سیرت النبی کی جو یونیورسٹی ہے اس کی بنانے کی سزا عمران خان اور اس کی بیوی کو دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے 4 جو یہاں پہ وہ ہوٹلز ہیں اسلام آباد کے اندر، ان کے اندر شراب سرو کرنا جائز قرار دے دیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لندن سے امجد چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں ہٹ لسٹ ٹی وی۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کے اندر جو ہے ہم القادر ٹرسٹ کا پورا کیس اور ملک ریاض اس میں کیوں امپورٹنٹ ہیں، ان کی گواہی کیوں چاہیے، عمران خان کو کیوں جیل میں رکھنے کے لیے ضروری ہے یا دنیا کو دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ ملک ریاض جو ہے ان کی انٹری آئے اور وعدہ معاف گواہ بنے، ان ساری چیزوں کا احاطہ کریں گے اور ان سائڈ سٹوری آپ کو بتائیں گے کہ ملک ریاض کو پاکستان لانے کے لیے جو بیک اینڈ کے اوپر یا بیک ڈور کے اندر کیسی کوششیں کی گئی جو اب تک ناکام ہوئی ہیں، اور جہاں پہ وہ ہیں اس گورنمنٹ نے کیا جواب دیا، ہماری جو گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ ہے اور ابھی تک اس میں کامیابی کیوں نہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں جس نے نہیں کیا، اور لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ناظرین، یہ عمران خان کے خلاف ایک واحد ایسا کیس ہے کہ اگر یہ کسی چھوٹے موٹے جج کے سامنے بھی جائے گا نا تو جج اٹھا کے اس کو کوڑے دان میں پھینک دے گا۔ مطلب یہ کہ یہ کیس شروع سے بنتا ہی نہیں تھا، نہ عمران خان کے خلاف اور نہ ہی ان کی اہلیہ کے خلاف، چونکہ عمران خان کے اوپر جتنے بھی کیس کیے، ایون 9 مئی کا جو کیس عمران خان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، اور عمران خان کو تو چھوڑیں، وہ تو اندر تھے، ان کی سازشوں کی جو کہانیاں جو ٹیبل کے نیچے پردے کے پیچھے یہ سارے معاملات آپ نے دیکھے، پوری دنیا میں ان کا ٹھٹا اڑایا جا رہا ہے۔ ویسٹ کی جو دنیا ہے یا وہاں کا جو ایک جوڈیشل سسٹم ہے وہ بھی مذاق اڑا رہا ہے کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن عمران خان جیسے بندے کو اس طرح سزا دینا کہ ٹیبل کے نیچے فلانا تھا تو دھمکانا تھا، وہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ باقی جن لوگوں کو دے دی ہے، جن لوگوں کو 10 سال کی سزائیں دی ہیں، لازمی سی بات ہے ان کا قد کاٹ اس طرح کا نہیں ہے، نہ ہی ان کو باہر کی دنیا جانتی ہے۔ لیکن عمران خان کے کیسز کو پوری دنیا، پورا میڈیا جو ہے بڑے غور سے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ اب یہاں پہ آ جاتے ہیں جی ملک ریاض صاحب۔ ملک ریاض کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ملک ریاض کے بہت سارے انٹرویوز آئے ہیں، وہ ایک مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے اٹھ کے اوپر آئے اور انہوں نے اپنی ساری داستان لوگوں کو بتائی، اور پھر انہوں نے فائلوں کو پہیے لگانے والی کہانی بھی بتائی۔ اور ملک ریاض کا جو حمام ہے اس میں تقریباً اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے پولیٹیشنز ہیں یا ہمارے جو آرمی سے ریٹائرڈ ہونے والے جنرل، کرنل، بریگیڈیئر، وہ سب کہیں نہ کہیں ان سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، اور سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ صحافیوں نے بھی اٹھایا ہے۔ لیکن آج ملک ریاض کے اوپر بھی شکنجہ پوری طرح جو ہے وہ کس دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کی جتنی بھی جائیداد ہے اس کی سیل کی بات ہو رہی ہے، ان کے جتنے اکاؤنٹ ہیں ان کو فریز کر دیا گیا ہے۔ ملک ریاض کی ایک ٹویٹ آتی ہے بڑی ہی دردناک قسم کی، اپنے لیے نہیں لیکن اپنے ورکر کے لیے جو ہزاروں میں ہیں اور ان کی تنخواہیں وہ نہیں دے پا رہے، اور کتنے خاندان جو ہیں ان کی نوکریاں چلی گئیں، ان کے لیے مسائل پیدا ہو گئے، تو وہ اس درد دل سے انہوں نے یہ ٹویٹ کی۔ لیکن جہاں تک ملک ریاض کے اپنے ڈٹ جانے کی بات ہے تو ملک ریاض پوری طرح نہیں بلکہ ساری طرح جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ لیکن جو گورنمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے جسے ٹل کا زور کہتے ہیں نا وہ لگا لیا۔ پہلے تو ملک ریاض کو دھمکاتے رہے، ان کے بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، ان کے خلاف چیزیں کر لیں، ان کے آفس پہ قبضہ، ان کے بیریا ٹاؤن پہ قبضہ، لیکن بات بن نہیں سکی کیونکہ ملک ریاض یہ بتا چکے ہیں، بہت پہلے بھی میں نے اس کے اوپر ویڈیو کی تھی کہ انہوں نے یہ جو زمین عمران خان کو دی تھی یہ عمران خان کی جو اہلیہ ہیں ان کا پروجیکٹ تھا، ان کا خواب تھا۔ عمران خان کے اس خواب کا جب پتہ لگا ملک ریاض کو تو انہوں نے یہ آفر کیا کہ یہ زمین جو ہے یہ میں آپ کو ڈونیٹ کرتا ہوں، میرا بھی حصہ ڈل جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر یونیورسٹی بن رہی ہے۔ اور پھر ملک ریاض نے کہا کہ بھائی میں کس طرح گواہی دے دوں، میں عمر کے اس حصے میں ہوں، میں اپنی آخرت خراب کر لوں۔ شاید یہی ایک مین وجہ ہے جس کی وجہ سے ملک ریاض نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ ان کا داؤ پہ لگ گیا۔ اب ہم آپ کو اس کے اندر کی جو کہانی ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح پاکستان کے اندر سے بہت سے لوگوں نے کوشش کس طرح کی کہ جو جہاں پہ ملک ریاض اس وقت موجود ہیں، جس ملک کے اندر موجود ہیں، وہاں کی گورنمنٹ کو کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں،
بڑے چینل یوز کیے گئے، بڑے طریقہ کار کیے گئے، لیکن انہوں نے صاف اور کورا جواب دے دیا۔ اس کی وجہ یہ انہوں نے بتائی کہ بھائی ہمارے ملک میں دنیا بھر سے ڈیولپر آتے ہیں، ملک ریاض ایک بڑا ڈیولپر ہے، وہ یہاں پہ ایک بہت بڑی سوسائٹی ڈیولپ کر رہا ہے، لوگوں نے اس کے اندر اربوں روپے جو ہیں اپنے لگا دیے ہیں، اگر ہم ان کو آپ کی بیک ڈور خواہش کے اوپر آپ کے حوالے کر دیں گے، قانونی طریقہ اگر آپ کے پاس کوئی ہے، کوئی جرم ثابت ہوتا ہے یا وہ یہاں پہ کوئی جرم کرتے ہیں، پھر تو اور بات ہے، اور کیسے ہم آپ کے حوالے کر دیں، ہماری کیا ریپوٹیشن رہے گی، یہاں پہ تو لوگ انویسٹمنٹ ہی نہیں کریں گے۔ لہٰذا جو یہ کوششیں بڑی دیر سے جاری تھیں وہ 2-4 روز پہلے مکمل دم توڑ گئیں۔ میرے سورس نے مجھے بتایا کہ جناب اس کے اوپر چٹا کورا انکار کر دیا ہے اس ملک نے کہ ہم کسی صورت بھی ملک ریاض کو آپ کے حوالے اس طرح نہیں کریں گے، ان کی اپنی ریپوٹیشن کا سوال ہے، اور ملک ریاض جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور جو وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی ایسا جرم یا کوئی ایسا قانون وہاں پہ نہیں توڑا جس کی وجہ سے وہ ملک ریاض کو کہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اب ملک ریاض کے بارے میں جھوٹی سچی خبریں ادھر ادھر سے لگائی جا رہی تھیں۔ ایک خبر یہ بھی سوشل میڈیا پہ آئی کہ وہ مالٹا چلے گئے اور مالٹا سے اور لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ گئے اور پھر وہاں سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سب بوکس اور فضول خبریں، ان کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے۔ اب ملک ریاض کے جو لوگ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا کرنل خلیل الرحمان جو ہیں ان کو، جن کا بیٹا میجر حاضر سروس میجر ہے، ان کے گھر میں کس طرح ان کو گرفتار کرنے کے لیے کس طرح گئے اور وہاں پہ جو کچھ ہوا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے، پھر جو ملازمین تھے ان کی نوکری بھی چلی گئی۔ لیکن اسی آڑ کے اندر ایک اور جو واردات ڈالی جا رہی ہے، ملک ریاض کس طرح کام کرتے تھے، شروع میں وہ اپنے پروجیکٹ لانچ کرتے تھے، ایڈورٹائزمنٹ کرتے تھے، چیزیں بیچتے تھے، پھر انہوں نے ان کے بیٹے علی ریاض نے اسٹائل کو چینج کیا، تو لاہور، کراچی، اسلام آباد، یہاں پہ جو بڑے بڑے ریل اسٹیٹ کا کام چلانے والے لوگ ہیں، جو ایجنٹ تھے، ان کے گروپس بنے، اور وہ لوگ پھر کیا کرتے تھے کہ 1-1 ارب ڈال کے 5-7-8 ارب روپے کا ایک پورا جو بلاک ہوتا تھا یا جو پورا ایک نئی اسکیم ان کے بیریا ٹاؤن میں بن رہی ہوتی تھی، اس کو اٹھا لیتے تھے، پھر اس کی فائلنگ کر کے پھر اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے تھے، یورپ میں، امریکہ میں، اوورسیز کو وہ بیچتے تھے، اٹریکشن بتاتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرح ہو رہی تھیں۔ اب انہوں نے ان لوگوں کو بھی اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ اچھا، ان کو اٹھایا تو اسی چکر میں کہ آپ نے کوئی منی لانڈرنگ تو نہیں کی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ آخر میں ان کو 10-15-20 روز رکھ کے، ان کو پریشرائز کر کے، دہشت ڈال کے، کسی پہ چھوٹا موٹا پرچہ دے دیا، کسی کو ایسے ہی چھوڑ دیا، لیکن ایک وعدہ ان سے یہ سب لے رہے ہیں، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ ان آل کیس آپ نے ملک ریاض کے دبئی کے پروجیکٹ میں نہ یہاں کام کرنا ہے، نہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، نہ ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے۔ اور یہ تمام جو لوگ ہیں جو ریل اسٹیٹ کا کام چلاتے تھے، انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے سب نے حامی بھی بھر لی ہے۔ یعنی کہیں نہ کہیں یہ تکلیف بھی اپنی جگہ ہے کہ ملک ریاض جو ہیں یہاں سے اٹھا کر اپنا کاروبار دبئی میں کیوں لے گئے ہیں۔ اور بھائی جب آپ یہاں پہ کسی کاروباری شخص کو چھوڑو گے نہیں، اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، یہ عمران خان کو فکس کرنے کے لیے استعمال کرو گے، تو پھر ملک ریاض جیسا بندہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس کیا چوائس رہ جاتی ہے؟ وہ تو کاروباری آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو نواز شریف کے ساتھ بھی کاروبار کرتا رہا، زرداری کے ساتھ بھی کرتا رہا، عمران خان کے دور میں بھی اس نے کام کیا۔ عمران خان یہ مانتے تھے کہ جو یہ ریل اسٹیٹ کا کام ہے، اس کے ساتھ 17 سے 20 اور انڈسٹری جو ہیں وہ لائیو ہو جاتی ہیں، اور ان سے لوگوں کا روزگار چلتا ہے اور بڑا اچھا چل رہا تھا۔ پھر آپ نے ایک عمران خان کو ہٹانے کے لیے پورے ملک کا نظام، پورے ملک کی انڈسٹری، پورے ملک کا بزنس جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا۔ پھر ملک ریاض تو بزنس مین تھا، وہ تو یہاں سے نکل کے کہیں نہ کہیں اس نے جانا تھا۔ دوسرا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ ملک ریاض انگلینڈ میں ان کے بچے یا ان کی فیملی نہیں آ سکتی، یہ سیرا بھی جو ہے وہ شریف فیملی کے سر جاتا ہے، کیونکہ انہی کا گھر، ان کے بیٹے کا گھر خریدا تھا علی ریاض نے، جس کے بعد یہاں پہ NCA جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے فلیگ اپ کیا تھا، اور اس کے بعد یہ ساری انکوائری ہوئی تھی۔ تو یہ سیاستدان ہو گئے یا جو اسٹیبلشمنٹ والے ہو گئے، یہ اس طرح کے بزنس مین کو ہمیشہ یوز کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ آج بھی وہ اپنے فائدے کے لیے ملک ریاض کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کتنا سرمایہ، کتنی دولت جو ہے وہ پاکستان سے باہر جا رہی ہے۔ اب تک چلیں، آپ نے وہاں کے انویسٹر کو تو روک لیا، اب مجھ جیسے بندے کو کیا کریں گے؟ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر
انگلینڈ کے اندر جو لوگ ملک ریاض کی ریپوٹیشن سے واقف ہیں وہ دبئی میں جا کے یہاں سے انویسٹ کر دیں گے. ویسے بھی تو بیریا ٹون جو ہے یا آپ کا جو ڈیفنس ہے اس کے اندر 70% جو انویسٹمنٹ ہے وہ اوورسیز پاکستانی کی ہے, ٹھیک ہے. تو اب پاکستان میں تو ویسے بھی لوگ انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے, جو پاکستان کو آپ لوگوں نے بنانا ریپبلک بنا دیا ہے. اب یہاں پہ آتے ہیں کہ جی عمران خان کے کیس میں یہ گواہی کیوں ضروری ہے. یہ گواہی اس لیے ضروری ہے کہ عمران خان کے کیس میں باقی دنیا کو دکھانا ہے, امریکنز کو دکھانا ہے, برٹش کو دکھانا ہے کہ دیکھیں جی کتنے بڑے پراپرٹی ٹائکون نے عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن کے گواہی دے دیا کہ عمران خان نے ان سے برائب کے طور پر یہ زمین لی. اور شرم یہ نہیں آپ کو آتی کہ بھئی اگر زمین, پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ ملک ریاض اس بات کو مان رہا ہے کہ اس نے برائب دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ خدا کے بندو یہ زمین جو ہے وہ سیرت النبی کی یونیورسٹی بنانے کے لیے ہی لی تھی نا, وہی بنی نا, اس سے کوئی فائدہ, کوئی مالی فائدہ عمران خان نے تو نہیں لیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مسئلہ ہے, اور اس لیے کہ ایک ایسا ان کے پاس کیس آ جائے جس کے اندر ایک بندہ گواہی دے دے اور پھر یہ عمران خان کو کہیں کہ جی ہم نے اس کو صحیح اندر کیا, کیونکہ باقی سارے کیس جو ہیں وہ فضول اور بوکس ہیں. اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہاں پہ سیرت النبی کی جو یونیورسٹی ہے اس کی بنانے کی سزا عمران خان اور اس کی بیوی کو دی جا رہی ہے. اور دوسری طرف محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے 4 جو یہاں پہ وہ ہوٹلز ہیں اسلام آباد کے اندر, ان کے اندر شراب سرو کرنا جائز قرار دے دیا ہے کہ جی میں نے لکھ دیا ہے اسمبلی کے اندر کہ یہاں پہ جو شراب ہے وہ سرو ہوگی, البتہ شراب جو ہے وہ باقی چیزوں سے دور ہوگی. تو پہلے بھی شراب ہوٹلوں میں ملتی تھی, لیکن جو نان مسلم تھے وہ اپنے ٹھکانوں پہ لے کے جاتے تھے, اپنے امبیسی میں یا اپنے گھروں میں لے کے جاتے تھے. اب یہ جناب ایک سیکولر پاکستان کا ایک نیا جو ڈرامہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ فیڈ ہوا ہے کہیں سے, کیونکہ کسی کی خواہش اور کسی کی ڈیزائر کے اوپر یہ ہو رہا ہے. عمران خان تو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے جس سے ان کو بھی اور باقیوں کو بھی بڑی تکلیف ہے. تو ان لوگوں کے لیے سیرت النبی یونیورسٹی کا کیا معنی ہے یا کیا احترام ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری.